الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق علیہ. نمازوں کے اوقات کے تعلق سے مختلف احادیث اور اس تعلق سے مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں. یہ حدیث جو ابھی تلاوت کی گئی بخاری اور مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہاں پر بتایا گیا اور کہا کہ کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی العصر. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہوتے اور ہم میں سے کوئی آدمی شہر کے کنارے علاقے میں جاتا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عصر کی نماز ادا کرنے کے بعد اگر ہم میں سے کوئی آدمی نکلتا اور شہر کے آخر تو وہ وہاں پر والشمس حیہ سورج کو زندہ پاتا. مطلب سورج جو ہے مکمل اپنی آفتاب کے اندر ہوتا اور اس کی جو تپش ہے، اس کے اندر جو شدت ہے وہ باقی رہتی. جیسا کہ کل کے درس میں میں نے ذکر کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر کا جو وقت متعین کیا، آخری جو وقت ہے اس کا کب تک ہے؟ جب تک کہ سورج کے اندر پیلا پن ظاہر نہ ہو جائے. اور سورج میں پیلا پن ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ سورج کے اندر کے جو تپش ہے، اس کے اندر کی جو سختی ہے، حرارت ہے، وہ جب کم ہو جاتی ہے تب سورج میں تپش پائی جاتی ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر کوئی نماز عصر ادا کرتے اور اگر کوئی مدینے کے کنارے علاقوں میں جاتا تو وہ سورج کے اندر کی تپش کو ویسے ہی موجود پاتا. یعنی آخری وقت میں اللہ کے نبی عصر کی نماز ادا نہیں کرتے بلکہ اول وقت میں عصر کی نماز کو ادا کیا کرتے تھے. اور اس کے بعد آگے ذکر کیا گیا وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَن يُؤَخِّرَ مِنَ الْعِشَاءِ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنے کو پسند فرمایا کرتے تھے. اور نماز عشاء سے قبل آپ جو ہے سونے کو ناپسند فرماتے اور نماز عشاء کے بعد آپ کسی سے بھی بات کرنے کو ناپسند فرماتے. یہ تین باتیں یہاں پر ذکر کی گئی. عشاء کی نماز کو تاخیر کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، لیکن ایسا عمل ہمیشہ آپ نے نہیں کیا. کبھی آپ نے دیکھا کہ عشاء کی نماز کے لیے لوگ جلدی جمع ہو گئے تو آپ نے جلدی نماز ادا فرما لی اور آپ نے نماز پڑھا دی. کبھی آپ نے دیکھا کہ لوگ ابھی آئے نہیں ہیں مسجد میں، آہستہ آہستہ لوگ جمع ہو رہے ہیں، اس وقت آپ نے عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا فرمایا. تو عشاء کی نماز کو تاخیر سے ادا کرنا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا. اور عشاء کی نماز سے پہلے سو جانا آپ کو ناپسند تھا اور عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات کرنا آپ کو ناپسند تھا. اللہ یہ کہ کوئی دعوتی کام ہو، کسی دعوت کے سلسلے میں کسی آدمی کے سوال کا جواب دینے کے لیے کبھی ضرورت پیش آ جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے بعد بھی بات کی اور لوگوں کو دین سمجھایا. لیکن بلا ضرورت آپ نے کبھی بھی عشاء کی نماز کے بعد کسی سے بات نہیں کی. عشاء کی نماز کے بعد فوری آرام کرتے اور سو جاتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہوا کرتا تھا. اور اسی طرح ذکر کیا گیا کہ فجر کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پڑھاتے تو نماز ختم ہونے کے بعد ہم آپس میں جب ایک دوسرے کو دیکھتے تو روشنی کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچان لیتے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں 60 آیتوں سے لے کر 100 آیتوں تک تلاوت کیا کرتے تھے. نماز فجر میں آپ کا یہ معمول تھا قرآن مجید کی 60 آیتیں 60 سے لے کر 100 آیتیں آپ نماز فجر میں تلاوت کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ ایک حدیث مسلم کی آتی ہے جس کے راوی حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کہا
فاقام الفجر حين انشق الفجر، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، نماز کے لیے اقامت دی گئی، آپ نماز ادا فرمائی، والناس لا يكاد يعرف بعضهم بعضا، جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے بالکل اندھیرے میں نماز پڑھائی اور ہم میں سے ایک دوسرے کو کوئی پہچان نہیں رہا تھا اندھیرے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر نماز فجر کا جو ہے آخر وقت بھی بتایا گیا اور اول وقت بھی بتایا گیا۔ آخر وقت کیا ہے کہ جب آدمی نماز سے فارغ ہو جائے تو بالکل شفق پھوٹ جائے اور اجالا ہو جائے، وہ نماز فجر کا آخری وقت ہے۔ اور اس کا ابتدائی وقت کیا ہے؟ نماز فجر کے ختم ہونے کے بعد بھی اندھیرا مکمل طور پر باقی رہے۔ اب اندھیرے سے مراد ہمارے بعض بھائی لوگ کیا کرتے ہیں، مساجد کی لائٹس آف کر دیتے ہیں، اسے اندھیرا سمجھتے ہیں، وہ اندھیرا مراد نہیں ہے۔ اندھیرا کر دینا، روم بند کر دینا یا لائٹ آف کر دینا، یہ اندھیرا مراد نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھاتے تو روشنی بالکل نہیں ہوتی، بالکل تاریکی اور اندھیرا باقی رہتا، اور یہ اندھیرا آسمان کا اندھیرا ہوتا، جیسا رات کا اندھیرا ہے وہ اندھیرا باقی ہوتا تھا، اور لوگ ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں تھے۔ اور کیونکہ اس زمانے میں لائٹس نہیں ہوا کرتے تھے، اگر اجالا ہونا، روشنی جب نکلنا دن کی، تبھی ایک دوسرے کو دیکھ کر پہچانا جاتا کہ یہ فلاں آدمی ہے، فلاں آدمی ہے۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ ہیں، مغرب کی نماز ادا فرمائی تو فرمایا کہ فَيَنْصَرِفُ أَحَدُنَا، ہم نے نماز مغرب ادا فرما لی اور ادا کرنے کے بعد ہم میں سے کسی آدمی نے اگر تیر چھوڑا، کمان میں سے تیر چھوڑا، تو ہم جو ہے تیر کے گرنے کے مقام کو دیکھ لیا کرتے تھے، جہاں پر تیر جا کے گرتا لَيُبْصِرُ مَوَاقِعَ نَبْلِهِ، یہ بھی حدیث بخاری مسلم کی ہے۔ یعنی نماز مغرب کے بعد، نماز ختم ہونے کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مغرب پڑھنے کے بعد بھی اتنا اجالا کہ لوگ اگر کسی آدمی نے تیر کو چھوڑا ہے تو جہاں پر تیر جا کے گرا ہے وہ بھی آسانی سے نظر آ جاتا، یعنی اتنا اجالا ہوا کرتا تھا۔ یہ نماز مغرب کا وقت ہے، یعنی اول وقت میں جیسے ہی سورج غروب ہو جائے فوری اذان دی جائے اور نماز پڑھی جائے، یہ نماز مغرب کا اول وقت ہے۔ اور یہاں پر ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے ادا کرنے کے بعد، جب بھی آپ نماز پڑھاتے تو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی طرف پلٹ کر بیٹھ جاتے۔ اور آپ کب پلٹتے؟ بعض روایات میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر کہتے، استغفر اللہ 3 مرتبہ کہتے، اور اس کے بعد اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اتنے کلمات آپ کہتے، اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کی جانب پلٹا کرتے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی امام کے اٹھنے سے پہلے یا امام کے پہلے اگر اٹھ جاتا ہے یا مصلی چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو وہ آدمی گنہگار ہے۔ آگے روایت آئیں گی، اگر امام ابھی مصلی پر بیٹھا ہوا ہے، سلام ابھی صرف پھیرا ہے، امام صاحب ابھی پلٹے نہیں ہیں مصلیوں کی طرف، اس سے پہلے کھڑا ہونا، اس سے پہلے اٹھ جانا یہ بھی منع ہے احادیث میں۔ نماز کی حالت میں تو منع ہے ہی ہے، نماز کی حالت میں نہ امام سے پہلے رکوع کرنا ہے، نہ امام سے پہلے سجدے میں جانا ہے، نہ امام سے پہلے آمین کہنا ہے، نہ امام سے پہلے ربنا لک الحمد کہنا ہے، نہ امام سے پہلے سلام پھیرنا ہے۔ یہ تو نماز کی حالت میں ہے، اس کی بڑی وعید ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر کہیں گدھے کا سر نہ کہہ دے۔ اور نماز کے بعد بھی جب تک امام مصلیوں کی طرف پلٹ کر نہ بیٹھے اس وقت تک مصلی چھوڑنا یا لوگوں کا اٹھ جانا یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ تو ان 3 احادیث میں نماز عشاء کا تذکرہ ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھا کرتے تھے، اس بات کا تذکرہ ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ نماز فجر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول وقت میں پڑھا کرتے تھے، یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد بھی لوگ اندھیرے کو دیکھتے اور اندھیرے کی وجہ سے ایک دوسرے کو پہچاننا ان کے لیے مشکل ہوتا۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے نماز فجر کے ساتھ نماز مغرب کا تذکرہ کیا گیا کہ نماز مغرب کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے تب بھی جو ہے اجالا باقی رہتا، اور اگر کوئی آدمی کہیں پر تیر مارتا تو وہ تیر کے گرنے کے مقام کو اچھی طرح سے جان لیتا تھا۔ اس کے علاوہ اور کچھ مسائل ہیں نماز کے اوقات کے تعلق سے، انشاءاللہ اگلے دروس کے اندر وہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔